السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیخ سعدی کے چند مشہور اور دلچسپ حکایات شیئر کریں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک نیک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادشاہ جنت میں ہے اور دوسرا ایک درویش دوزخ میں پڑا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ دوزخ میں ہوگا اور درویش جنت میں، لیکن یہاں تو معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ معلوم نہیں اس کا کیا سبب ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ بادشاہ درویشوں سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے جنت میں ہے، اور اس درویش کو بادشاہوں کے تقرب کا بڑا شوق تھا، اس لیے جہنم میں ہے۔ ایران کے ایک بادشاہ نے ایک حکیم سے پوچھا، انسان کو دن بھر میں کتنی خوراک کھانی چاہیے؟ حکیم نے کہا 1.5 پاؤ۔ بادشاہ نے کہا اتنی سی مقدار بھلا کیا طاقت دے گی؟ حکیم نے کہا جاپنا، انسان کی صحت کے لیے اسی قدر کافی ہے، جو شخص اس سے زیادہ کھاتا ہے وہ غذا کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ایک شخص حضرت داؤد طائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں فلاں صوفی کو دیکھ کر آ رہا ہوں کہ شراب پی کر مدہوش پڑا ہے۔ اس کی پگڑی اور جسم کے کپڑے گندگی سے بھرے ہوئے ہیں اور کتے اس کے گرد جمع ہیں۔ داؤد طائی اس کی بات سن کر رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، بھائی سچا دوست آج ہی کے دن کام کرتا ہے، جا اور اس صوفی کو لے آ، اس نے بہت برا کام کیا ہے اور صوفیوں کا نام بگاڑا ہے۔ حضرت کا ارشاد سن کر وہ شخص مخمصے میں پڑ گیا اور پیچ اتاب کہنے لگا۔ اس کو غلاظت سے بھرے ہوئے صوفی کو ہاتھ لگانے سے کراہت آتی تھی، لیکن حضرت داؤد طائی کا ارشاد بھی نہ ٹال سکتا تھا۔ آخر توہن و کرہن جا کر اس مدہوش صوفی کو کندھے پر لا دیا۔ جب بازار سے گزرا تو سارا شہر اس پر امٹ پڑا۔ لوگ طرح طرح کے طعنے دیتے تھے۔ کوئی کہتا ذرا اس درویش کو تو دیکھو، اس کے تقویٰ و پارسائی اور دینداری کے کہنے۔ کوئی کہتا کہ آج صوفیوں کو دیکھو کہ شراب پیے ہوئے ایک مدہوش ہے اور دوسرا نیم بے ہوش۔ تف ہے ان کی اوقات پر۔ غرض جتنا منہ اتنی باتیں۔ وہ شخص لوگوں کے طعنے سنتا تھا اور خون کے گھونٹ پیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس صوفی کی قیامگاہ پر پہنچا اور خود لوگوں سے منہ چھپائے اپنے گھر گیا۔ آج اس کو جو ذلت اٹھانی پڑی، رات بھر اس کے قصور سے کروٹیں بدلتا رہا۔ دوسرے دن حضرت داؤد طائی کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا، گلی کوچوں میں بائی کی ابرو ریزی نہ کر، ورنہ زمانہ شہر میں تیری ابرو ریزی کرے گا۔ شیخ سعدی سے کسی شخص نے دوست اور بائی کے بارے میں دریافت کیا۔ شیخ سعدی فرمانے لگے، دوست ہیرے کی مانند ہے اور بائی سونے کی مانند۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، حضرت بائی جو حقیقی اور سگا رشتہ ہے، آپ اسے کم قیمت چیز سونے سے منسوب کر رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ سعدی نے فرمایا، سونا اگرچہ کم قیمت ہے، لیکن اگر یہ ٹوٹ جائے تو اسے پگھلا کر اصل شکل دی جا سکتی ہے، جبکہ ہیرا اگر ٹوٹ جائے تو اسے اصلی شکل میں واپس نہیں لایا جا سکتا۔ بھائیوں میں اگر کوئی وقتی چھپکلش آ جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے، لیکن اگر دوستی کے رشتے میں کوئی دراڑ آ جائے تو اسے دور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو گیا۔ علاج کے لیے جانوروں کے معالج کے پاس گیا۔ اس نے وہی دوا جو جانوروں کی آنکھوں میں لگاتا تھا، اس کی آنکھوں میں لگا دی۔ اس دوا سے اسے آشوب چشم کیا ٹھیک ہونا تھا، بیچارہ اندھا ہو گیا اور جانوروں کے معالج سے جھگڑنے لگا، یہاں تک کہ معاملہ عدالت میں پہنچا۔ قاضی نے فیصلہ دیا کہ جانوروں کے معالج پر کوئی تاوان نہیں۔ اگر یہ شخص گدھا نہ ہوتا تو جانوروں کے معالج کے پاس کیوں جاتا؟
داناؤں کے نزدیک یہ کم عقلی کی بات ہے کہ ایسے کام کو کسی ناتجربہ کار آدمی کے سپرد کیا جائے جس کے لیے تجربہ اور مہارت فن لازمی ہو۔